عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کے سب سے بڑے فائنانسر اور فنڈ ریزر ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی اس وقت مالی فراڈ اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر لندن میں زیر حراست ہونے کے باوجود میڈیا میں زیر بحث ہیں۔ یاد رہے کہ عارف نقوی کو امریکی حکومت کی درخواست پر لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپریل 2019 میں گرفتار کیا تھا اور وہ تب سے زیر حراست ہیں۔ امریکہ نے مالی فراڈ کے الزامات پر برطانیہ سے عارف نقوی کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے، جس کے خلاف نقوی عدالت جا چکے ہیں اور اس پر فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یاد رہے کہ عارف نقوی کی پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی ابراج کے دیوالیہ ہونے کے بعد نقوی پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے ابراج ایکویٹی سے سینکڑوں ملین ڈالرز اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے تھے۔ لیکن اس وقت عارف نقوی انٹرنیشنل میڈیا میں برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کی وجہ سے زیر بحث ہیں، جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ انہوں نے آکسفورڈ شائر میں ایک نجی کرکٹ ایونٹ کے ذریعے عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے بھاری فنڈ جمع کیے اور دبئی کے حکمران خاندان کے ایک فرد سے بھی انہیں فنڈ دلوائے۔ دوسری جانب عمران خان نے پہلی بار عارف نقوی کی آف شور کمپنی ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے عطیات لینے کا اعتراف کیا ہے، لیکن دعویٰ کیا ہے کہ یہ پیسے پاکستانیوں سے اکٹھے کیے گئے تھے، اگرچہ عمران خان نے عارف نقوی کا دفاع کیا ہے۔ لندن میں مقیم سینئر صحافی مرتضی علی شاہ کی ایک رپورٹ کے مطابق 1960 میں کراچی میں پیدا ہونے والے عارف نقوی نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور پھر لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے کیریئر کا آغاز لندن کے آرتھر اینڈرسن سے کیا اور پھر امریکن ایکسپریس میں کام کرنے کے بعد سعودی عرب کی سب سے بڑی ٹریڈنگ کمپنی اولیان گروپ کا حصہ بنے۔ عارف نقوی نے 1994 میں اپنی بچت سے $50,000 کی لاگت سے کپولا نامی کمپنی قائم کی۔ اگلے 4 برسوں میں عارف نقوی نے $102 ملین کی کمپنی خریدی، جس سے وہ بڑے منافع پر بیچنے میں کامیاب رہے۔ عارف نقوی نے 2002 میں ابراج ایکویٹی فرم قائم کی۔ نقوی نے ایسے ممالک میں سرمایہ کاری کو اپنا بزنس ماڈل بنایا جیسے مغربی دنیا میں ایمرجنگ مارکیٹ یا ابھرتی ہوئی معیشتوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایمرجنگ مارکیٹس کی صحت اور خوراک کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری ان معاشروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نقوی کا موقف تھا کہ مغربی سرمایہ کار ایمرجنگ مارکیٹ کو خطرناک قرار دے کر ان میں سرمایہ کاری سے انکار کر کے ناانصافی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عارف نقوی کی کمپنی قیام کے 15 برسوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ایکویٹی فرم بن چکی تھی اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے ان کی کمپنی میں سرمایہ کاری کی، لیکن نقوی نے جس کمپنی کی نشوونما پر 16 برس صرف کیے اور اسے دنیا کی ایک انتہائی با اثر انویسٹمنٹ کمپنی میں تبدیل کیا، اس کے دیوالیہ ہونے میں صرف 4 ماہ کا عرصہ لگا۔ جون 2016 میں ابراج گروپ کے دیوالیہ ہونے کے بعد فروری 2018 میں عارف نقوی پر الزام لگا کہ انہوں نے ابراج گروپ سے سینکڑوں ملین ڈالر اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ اور اپنے بچوں کی کمپنیوں میں ٹرانسفر کیے۔ موقر امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ عارف نقوی نے ابراج کمپنی سے $200 ملین سے زیادہ رقم اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس، اپنے بچوں کی کمپنیوں اور اپنے ایک ساتھی کی کمپنی کو منتقل کیے۔ عارف نقوی اپنے دوستوں کی جانب سے بطور ضمانت 15 ملین پاؤنڈ کی ادائیگی کے بعد 2019 سے لندن میں اپنے گھر میں نظر بند ہیں۔ وہ برطانیہ سے امریکہ ملک بدری کے خلاف قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر امریکہ میں اپنے خلاف جاری کیس میں عارف نقوی مجرم ثابت ہوتے ہیں تو انہیں 300 سال قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کے خلاف امریکی عدالتوں میں عائد 97% مقدمات میں ان پر عائد فرد جرم میں کیسز نہیں چلے، کیونکہ وہ ان میں پلی بارگیننگ کر چکے ہیں اور موجودہ کیس میں انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔